بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اسلامی حکومت ہوتی کیا ہے، بنتی کیسے ہے، اور اس کے بننے کے بعد وہ عملی تصویر کیا ہے جو سامنے آتی ہے، اس بحث کو ہم قرآن مجید کی روشنی میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ہمارے ہاں بالعموم اسلامی حکومت کا جو تصور ہے اور اس حکومت سے جو توقعات اور تقاضے لوگ وابستہ کرتے ہیں، ان کو دین کی روشنی میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمارے ارد گرد ہمارے ملکوں میں جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی، وہاں پر جو چیزیں مذہب اسلام کے نام پر نافذ کی گئیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ایک ایک کر کے ہم جان رہے ہیں غامدی صاحب سے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ ہم نے ایک تفصیل سے جانا تھا کہ شریعت میں دو طرح کے احکام ہیں، ایک وہ جو فرد سے متعلق ہیں اور دوسرے جو نظم اجتماعی سے متعلق ہیں۔ نظم اجتماعی سے متعلق احکام کون کون سے ہیں اور اسلامی حکومت کیسے پابند ہے کہ وہ ان پر عمل کرے گی، اس کی تفصیل کا آغاز کیا تھا۔ اسی بحث کو آج ہم آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ دیگر احکام کیا ہیں جن پر اسلامی حکومت نے عمل کرنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں اس بحث کا۔ کام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، ایک ترتیب سے ہم جان رہے ہیں جن چیزوں کو آپ نے نظم اجتماعی کا ایک تقاضا اور وہ احکام قرار دیے جو شریعت میں لوگوں سے متعلق نہیں بلکہ معاشرے سے متعلق ہیں۔ ایک بنیادی نقطہ جو آپ نے یہاں پر ذکر کیا وہ یہ ہے کہ روز و شب کی نمازوں، ماہ رمضان کے روزوں اور حج و عمرہ کے لیے انہیں تمام ضروری سہولتیں اسلامی حکومت ہی فراہم کرے گی۔ اور اسی نقطے کی جو ایک آگے نماز سے متعلق وضاحت ہے وہ یہ کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین کا اہتمام حکومت کرے گی۔ یہ نمازیں صرف انہی مقامات پر ادا کی جائیں گی جو حکومت کی طرف سے ان کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے۔ ان کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص ہوگا، وہ خود ان نمازوں کا خطبہ دیں گے اور ان کی امامت کریں گے، یا ان کی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ یہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ ریاست کی حدود میں کوئی شخص اپنے طور پر ان نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ سوال آج کی نشست کا پہلا یہ ہے، ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا افغانستان میں یا سعودی عرب میں جہاں پر اسلامی حکومتوں کے نام سے جب حکومتوں نے عملی اقدامات کیے تو نماز ہی وہ سب سے اہم مسئلہ تھا جس کے بارے میں یہ دیکھا گیا کہ لوگوں میں بہت ریزنٹمنٹ ہے۔ عالمی سطح پہ بھی رد عمل آیا کہ لوگوں کو نماز پڑھوائی جا رہی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ کی نظر میں نماز کے حوالے سے اسلامی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، کیا دائرہ ہے، اور کہاں پر وہ زبردستی لوگوں سے نماز پڑھوا سکتی؟ میں نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ اسی مضمون میں بیان کر دی ہے جس سے آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ ایک اسلامی حکومت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ضروری سہولتیں فراہم کرے گی اور یہ اسے کرنا چاہیے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کرنا چاہیے کے دائرے میں رکھا جاتا ہے۔ حکومت اپنی طرف سے لوگوں کی صحت کے معاملے میں کچھ سہولتیں فراہم کرتی ہے، اسی طریقے سے تعلیم کے معاملے میں سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ یہی سہولتیں اس کو اسلامی حکومت کی حیثیت سے یا مسلمانوں کی حکومت کی حیثیت سے اپنے دین کے ماننے والوں کے لیے فراہم کرنی چاہیے۔ ٹھیک، اس میں مسجدوں کا اہتمام ہے، اس میں نماز کی طرف لوگوں کی ترغیب ہے، تلقین ہے، یہ چیزیں تو اس کو کرنی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دین میں خاص طور پر جو سنت قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی نمازیں، جیسے جمعہ کی نماز ہے ہر ہفتے ہوتی ہے، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن، اسی طرح عیدین کی نمازیں ہیں، تو یہ نمازیں چونکہ اجتماعی نمازیں ہیں اور ریاست کے اہتمام میں پڑھی جائیں گی، یعنی اس میں مسلمان حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جامع مسجد کا اہتمام بھی کریں، وہ جمعے کا خطبہ بھی دیں، وہ عیدین کے خطبے بھی دیں، اور اسی طرح نماز کی امامت بھی کریں۔ اس کی مثالی صورت یہی ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ یہ ممکن نہ ہو تو پھر ان کے نمائندوں کو آ کر یہ خدمت انجام دینی چاہیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ خلفائے راشدین میں یہی طریقہ تھا۔ یہ کبھی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو زبردستی نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، نہیں، وہ ماحول فراہم کرنا، وہ فضا پیدا کرنا، ایک عمومی ترغیب دینا تاکہ لوگ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھیں۔ ظاہر ہے کہ جب حکمران خود بھی اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے، اپنے ارباب حل و عقد کو بھی جو ان کے ساتھ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اس کا پابند رکھیں گے، اور جمعے کا اہتمام اس طریقے سے ہوگا، اسی طرح عیدین کا اہتمام اس طریقے سے ہوگا، تو بس یہ بہت کافی ہے
کہ اس کے نتیجے میں نماز کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک فضا معاشرے میں رہے۔ یہ فضا ہی اصل میں مطلوب ہے۔ اس کے لیے کسی کے ہاتھ میں کوئی درہ پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر زبردستی کسی چیز کو مسلط کرنے کی صحیح کرے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا، ہمارے ہاں جو مثالوں سے آدمی ریلیٹ کرتا ہے، اسلامی حکومت کے نام پر حکومتیں قائم ہوئی، ان کے ہاں جب اس نظام کو عملی شکل دی گئی، مثلا سعودی عرب کی ہم مثال لے لیتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ ایک محکمہ بنایا گیا اور نماز کے اوقات میں وہ آگے بڑھتا تھا۔ اگر کوئی سڑکوں پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی کام کاج کر رہا ہے، گاڑی آتی تھی، اعلان ہوتا تھا، بازار بند کروا دیے جاتے تھے۔ تو سہولیات فراہم کرنے کے لیے تو چلیں آپ نے مسجد بنا دی، اس میں بجلی کا بندوبست کر دیا، صفائی کا بندوبست کر دیا، لیکن عملی طور پر اس کے بعد کیا لوگوں کو مائل بھی کیا جائے گا، قائل بھی کیا جائے گا، لے کے بھی جایا جائے گا؟ کیونکہ قانون کی ایک طاقت، قانون کا ایک روب نظر آتا ہے نماز جیسی ایک چیز کی انجام دہی میں، تو عملی صورت پر کیا بنے گی؟ نہیں، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی کسی شخص کو گھر سے نکال کے اس سے یہ کہنا یا زبردستی کرنا، یہ وہاں بھی نہیں ہوتا تھا۔ جو کچھ کیا جاتا تھا وہ یہ ہے کہ آپ بازار میں ہیں، آپ نے دکان کھول رکھی ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، تو اس میں عام طور پر وہ لوگ آ جاتے تھے جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ ان سے یہ کہیں کہ اب آپ اپنی دکانیں بند کریں اور قریب کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ یہ اہتمام انہوں نے کیا تھا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں، تاہم اس کے اوپر وہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں پر کوئی زبردستی کی جا رہی ہے۔ آپ راہ چلتے کسی آدمی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، پیٹتے ہیں، یا اس سے یہ کہتے ہیں کہ تم یہاں کیوں ہو، تمہیں تو مسجد میں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر اعتراض ہونا بھی چاہیے، اور اگر لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو غلط نہیں کیا۔ عمومی فضا پیدا کرنا، یعنی اصل میں اسلام کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، تو یہاں جن لوگوں کو مسلمانوں نے نظم اجتماعی کی ذمہ داری دی ہے، وہ جس طرح باقی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اسی طریقے سے مسلمانوں کی عبادات کے لیے بھی ایک ایسا ماحول ضرور فراہم کریں کہ جس میں وہ یہ محسوس کریں کہ وہ سب کے سب مل کر اپنی اجتماعی حیثیت میں اپنے رب کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں۔ یہ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ حکومتیں جن کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی یہ کرتی ہیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کی حکومت ہے، وہ حج کے معاملے میں بہت سہولتیں فراہم کرتی ہے، بہت سے معاملات انجام دیے جاتے ہیں۔ بلکہ مجھے خود یاد ہے کہ جب میں دوسری مرتبہ حج کے لیے گیا تو وہاں ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا جو زیادہ تر ہندوستان سے آئے تھے۔ تو میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو حکومت نے اس طریقے سے سہولتیں فراہم کی ہیں، اس طریقے سے کرائے میں کمی کی ہے، یہ اہتمام ہمارے لیے یہاں کیا گیا ہے، رہنے کے معاملے میں یہ سہولتیں ہمیں دی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہر اچھی حکومت کرتی ہے اور یہ بلا تفریق کرنی چاہیے۔ یعنی آپ کے ملک میں اگر موجودہ قومی ریاست ہے اور کچھ دوسرے لوگ آباد ہیں، مسیحی آباد ہیں، ہندو آباد ہیں، ان کو بھی ضروری سہولتیں فراہم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایسا کرنا چاہیے ان کو، تاکہ وہ اپنے اپنے طریقے پر اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن مسلمانوں کی اگر اکثریت ہے، حکومت کا نظم ان کے پاس ہے، تو پھر ظاہر ہے حکمرانوں کو خود بھی نماز پڑھنی ہے، ارباب حل و عقد کو بھی اس کا پابند کرنا ہے، انہیں جمعے اور جماعت کا اہتمام بھی کرنا ہے، مسجدوں کا نظم بھی قائم رکھنا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی عجیب چیز نہیں ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ملیشیا میں ہم نے دیکھا کہ بالکل یہی بندوبست تھا، یہی صورتحال کم و بیش آپ کو خلیج کے ممالک میں ملتی ہے۔ آپ دوحہ میں چلے جائیں، آپ اسی طرح سے دبئی میں چلے جائیں، آپ ابوظبی میں چلے جائیں، آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، تو وہاں یہ چیز آپ کو ملتی ہے۔ اس میں اگر کسی جگہ حدود سے کوئی تجاوز ہوا ہے یا لوگوں کی آزادی کے معاملے میں کوئی غلط رویہ اختیار کیا گیا تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جہاں تک خلفائے راشدین کا تعلق ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تعلق ہے، اس میں جو سنت قائم کی گئی وہ یہی ہے کہ جمعے کا اہتمام، عیدین کا اہتمام ریاست کی سطح پر ہوگا، مسجدیں اسی کے نظم میں رہیں گی، وہ اللہ کی مسجدیں ہوں گی، کسی خاص فرقے کی مسجدیں نہیں ہوں گی۔ وہاں جا کے لوگ نماز پڑھیں گے، وہاں حکمران یا ان کے نمائندے آئیں گے، وہی نماز کی امامت کریں گے، جمعے کی نماز کی، عیدین کی نماز کی، وہی خطبہ دیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو وہ خود ہر جگہ پر اس کا اہتمام کریں اور خود آ کے خطبہ دیں اور خود آ کے نماز پڑھائیں۔ تو یہ وہ صورت ہوگی کہ جس سے خلفائے راشدین کی یاد تازہ ہوگی اور وہ فضا پیدا ہوگی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد مسجدوں میں موجود تھی۔ تو یہ ایسی کوئی اجنبی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کے ہم بہت سی حکومتوں میں یہ اہتمام اسی طرح کیا جاتا ہے، اور جہاں کیا جاتا ہے وہاں کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوتا، وہاں کوئی فساد نہیں پیدا ہوتا، وہاں فرقہ بندی اس طرح اپنی تنظیم نہیں کر پاتی، وہاں مسجدیں اس طرح دہشت گردی کے مراکز نہیں بنتی، وہاں نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے جو بندوبست کر رکھا ہے وہی بندوبست خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس بحث کو، یہ بیان فرمائیے گا بھی آپ نے ضمنی طور پہ ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ باقی مذاہب کے جو ماننے والے ہیں اگر ان کی کوئی عبادات، ان کے کوئی مراسم عبودیت، ان کے کوئی مراکز ہیں تو ان کے بارے میں بھی ایک اسلامی حکومت حساس رہے گی، انہیں بھی سہولیات فراہم کرے گی۔ ہمارے ہاں گزشتہ دنوں پاکستان ہی میں بڑا مسئلہ پیش آیا اور بہت اس پر آوازیں اٹھیں کہ اسلام آباد کے اندر ریاست نے یہ کہا کہ ایک مندر کی تعمیر میں وہ مدد کرے گی، معاونت کرے گی، بلکہ سرمایہ بھی خرچ کرے گی۔ تو جو استدلال پیش کیا وہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی حکومت ہے تو وہ شرک جیسے کبھی فعل، ایک ایسے شنی فعل کے لیے کیسے آگے بڑھ کے مسلمانوں نے جو پیسہ دیا ہے سرکار کو، اس کو آپ لوگوں کو ایک اس طرح کی بڑے اور گھنونے قسم کے اس کو آپ کہتے ہیں عمل کے لیے آمادہ کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کیا جائے اور ریاست اس کے لیے پیسہ دے گی، تو پھر اس استدلال کا کیا جواب ہوگا؟ اس میں نہ کسی اس طرح کی چیز کو فروغ دینا پیش نظر ہے، نہ حکومت اس کے لیے کوئی اہتمام کر رہی ہے۔ ایک پوری کی پوری کمیونٹی موجود ہے، وہ لوگ اس ملک کے شہری ہیں، وہ ہندو ہو سکتے ہیں، وہ بدھ مت کے پیرو ہو سکتے ہیں، وہ مسیحی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ بھی اسی طریقے سے ٹیکس دیتے ہیں، اسی طرح سے حکومت کے نظم میں شریک ہوتے ہیں۔ میں نے اس موقع کے اوپر بھی جب یہ سوال مجھ سے کیا گیا تھا تو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ موجودہ زمانے میں جو قومی ریاستیں قائم ہوئی ہیں، سب سے پہلے ریاست کی نوعیت سمجھنی چاہیے۔ جو قومی ریاستیں قائم ہوئی ہیں، یہ قومی ریاستیں اس اصول پر قائم ہوئی ہیں، نیشن سٹیٹس ہیں، اور یہ پہلی دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے قائم کی ہیں۔ ایک نیا نظم دنیا کے اندر بنایا گیا ہے، یہ اس اصول پر قائم ہوئی ہیں کہ اس علاقے میں جو لوگ بھی بستے ہیں وہ سب کے سب اس ریاست کے برابر کے شہری ہیں۔ لہٰذا جب مسلمانوں کی حکومت ہو اور وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہ کریں؟ یہ در حقیقت کسی چیز کو فروغ دینا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے جو چیز موجود ہے اس کے لیے اس مذہب کے، اس نقطہ نظر کے ماننے والے لوگوں کو سہولتیں بہم پہنچانا ہے۔ اور یہ در حقیقت مسلمانوں کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں خدمات انجام دے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور آپ کو روپیہ دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ ٹیکس ادا کر کے ایک برابر کے شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے متعلق جو فرائض آپ پر عائد ہوتے ہوں انہیں آپ ادا کرنے سے انکار کر دیں؟ اس کی یہ تعبیر ہی میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ یہ معاملات مسلمان کر رہے ہوں تو تب قابل اعتراض ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سے آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ یہاں پر ذکر ہوا نماز کے ساتھ ساتھ روزوں کے حوالے سے بھی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں چونکہ پاکستان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، لہٰذا جو اسلام کے تقاضے ہیں انہی پر عمل درآمد ہوگا۔ رمضان میں روزوں کے حوالے سے باقاعدہ ایک قانون نافذ ہے، اس کو احترام رمضان آرڈیننس کہا جاتا ہے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ اسلامی حکومت اس کا اہتمام کرے گی، اور وہ کر رہی ہے کہ اگر کوئی رمضان میں روزہ توڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، تو پھر اس کو نہ صرف یہ کہ جرمانہ کیا جائے گا بلکہ ایسی جگہوں پہ چھاپے بھی مارے جائیں گے۔ تو عملی تصویر جو سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں تو اس سے لے لیا جائے گا، ریسٹورنٹس کے آگے پردے لٹکا دیے جائیں گے، اور باقاعدہ قانون کی طاقت سے لوگوں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ کھانے پینے کا معاملہ نہ کریں۔ اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں کبھی بھی اس کا حامی نہیں رہا، میرے نزدیک اس طرح کی کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان میں جو فضا پیدا ہوتی ہے وہ ایک تہذیبی چیز ہے، اس میں کلچر، ثقافت، کسی معاشرے کی روایات، ان کے باہمی تعلقات وہ چیزوں کو طے کرتے ہیں، اور لوگ اپنے طور پر اگر کسی چیز کے احترام کی کوئی روایت قائم کرتے ہیں یا کوئی رسوم قائم کرتے ہیں تو وہ قائم ہو جاتی ہیں۔ اس میں حکومت کو بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے جو بات یہاں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کو روزے رکھنے ہیں، اس کے لیے آپ کیا سہولتیں بہم پہنچا سکتے ہیں؟ مثلاً اوقات میں کیا کمی کر سکتے ہیں؟ کوئی ذمہ داریاں اگر لوگ ادا کر رہے ہیں اپنی ملازمت کے سلسلے میں تو اس میں ان کو کیا سہولت دے سکتے ہیں؟ روزے رکھنے کے لیے کیا مدد ان کی کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نماز کے لیے آپ نے مسجدوں کا اہتمام کر دیا، روزوں کے لیے آپ نے سہولتیں بہم پہنچا دیں، حج کے لیے آپ نے پروازیں جاری کر دیں، آخر حج کا اہتمام کرتی ہیں نا حکومتیں۔ تو یہ وہ سہولتیں ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں نہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ کوئی جبر کیا جائے، نہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر روزے رکھوائے جائیں یا ان کو کہیں بند کیا جائے۔ یہ چیزیں میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سب کی سب تبلیغ کا، تلقین کا، نصیحت کا، ہدایت کا موضوع ہونی چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے بار بار میں نے گزارش کی ہے
کہ اسلامی نظام میں اس بات کو یا اسلامی حکومت میں اس بات کو لازم کیا گیا ہے کہ جمعہ کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص رہے. وہ وہاں آئیں, وہاں انہوں نے آ کے رمضان سے متعلق کوئی بات کرنی ہے, روزوں سے متعلق کوئی بات کرنی ہے, نماز کے بارے میں ترغیب دینی ہے, وہ ضرور دیں, اور اس مقصد کے لیے خطبات بھی ہوں گے, لوگوں کو ترغیب بھی دی جائے گی. لیکن اس طرح کی چیزوں کو جب آپ قانون کی طاقت سے نافذ کرنے کی صحیح کرتے ہیں تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں خود عبادات کے معاملے میں جو حقیقی رویہ ہونا چاہیے وہ مفقود ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں اگر آپ میری عبارت پڑھیں تو جگہ جگہ جو میں نے تعبیر اختیار کی وہ یہ کہ سہولت بہم پہنچائی جائے, لوگوں کو وہ تعاون میسر آئے جو ایک اچھی حکومت کو میسر کرنا چاہیے. یہ چیز ہے جس کو یہاں پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ روزوں کے معاملے میں بھی, عمرے کے معاملے میں بھی, حج کے معاملے میں بھی, نماز کے معاملے میں بھی ایک اسلامی حکومت, ایک اچھی حکومت کی ذمہ داری ہے. بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ بھی اس کے دائرہ اقتدار میں رہتے ہوں ان کو ان کی عبادات کے لیے, ان کے رسوم کے لیے, ان کی تقریبات کے لیے جہاں تک سہولتیں بہم پہنچائی جا سکتی ہیں وہ بہم پہنچائی جائیں. تو یہاں تو دونوں چیزیں مل جائیں گی. یعنی ایک عمومی ذمہ داری کے ساتھ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ چونکہ اکثریت میں ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور ان کو خود بھی نماز پڑھنی ہے, خود بھی روزے رکھنے ہیں, خود بھی ان عبادات کا اہتمام کرنا ہے, تو اس لحاظ سے گویا ان کی نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. تو یہ ذمہ داریاں ان کو انجام دینی چاہیے. اس کے لیے صحیح تعبیر وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سہولت بہم پہنچانا, لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے لیے وہ ماحول اور فضا پیدا کر دینا جس میں ان کے لیے آسانی ہو کہ وہ اللہ کی بندگی کا یہ حق ادا کر سکیں. اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ ایک قومی ریاست میں یا ایک قومی حکومت میں, نیشنل اسٹیٹ میں یہ کام حکومت کو ہر طبقہ فکر کے بارے میں کرنا چاہیے. اور چونکہ وہ مسلمان ہیں اور اکثریت ان کی ہے تو سب سے بڑھ کر ان کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی اس جانب توجہ دلائیں اور جو سہولتیں بہم پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں. اس لیے کہ جو کچھ ان کے پاس اموال جمع ہوں گے ان میں ظاہر ہے کہ مسلمان اگر اکثریت میں ہے تو ان کا حصہ بھی زیادہ ہوگا, اور دوسرے گروہ اگر اکثریت میں نہیں ہے تو ان کا حصہ بھی اسی لحاظ سے ہوگا. ہم نے یہ دیکھا کہ ملیشیا میں حکومت, وہاں جو چینی بستے تھے, وہاں پر جو ہندو بستے تھے یا دوسرے مذاہب کے ماننے والے تھے, ان سب کے لیے یہی سہولتیں بہم پہنچاتی تھی. اور خاص طور پر مسجدوں کا نظم سب کا سب اس طریقے سے قائم کیا گیا تھا کہ وہ کسی فرقے کی مسجدیں نہیں ہیں, کسی خاص مسلک کی مسجدیں نہیں ہیں, وہ علماء کے تصرف میں نہیں ہیں. ان میں ایک اچھی فضا ہے جس کے اندر اہل علم جاتے ہیں, وہ قرآن کا درس دیتے ہیں, وہ کچھ پڑھاتے ہیں, وہ تعلیم دیتے ہیں, وہ سب اپنی جگہ. لیکن جہاں تک جمعے کا تعلق ہے اور عیدین کا تعلق ہے اس کا ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے. یہ نظم اس سے بھی بہتر طریقے پر عالم عرب میں قائم ہے. یعنی جو چیز اچھی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے, اور یہی نظم ہے جو خلفائے راشدین نے اپنی میراث میں ہمیں دیا ہے. اس نظم کو وجود میں لانا چاہیے. یہ خیر کا ذریعہ بنتا ہے, برکت کا ذریعہ بنتا ہے, یہ فرقہ بندی اور فساد کو ختم کرتا ہے, یہ مذہب کو اور مذہبی بنیاد پر کسی چیز کو فساد بننے سے روکتا ہے. جب یہ معاملہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے, ہمارے ہاں اس معاملے میں چونکہ پرواہ نہیں کی گئی تو پھر پوری معاشرے کی قوتوں کو اسے بھگتنا پڑتا ہے. یہاں پر میں یہ عرض بھی کر دوں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو کیا میں حکومت کو یہ حق دے رہا ہوں کہ وہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرے, یعنی جمعے کا ممبر وہ سنبھال لے, عیدین کا. تو میں نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ اصل میں یہ حکومت کا حق تھا جس میں عوام مداخلت کر چکے ہیں, اچھا, علماء مداخلت کر چکے ہیں. یہ حق اس کو واپس ملنا چاہیے. اسلام نے اس معاملے میں ذمہ داری انہیں دی تھی. چنانچہ یہی سنت قائم کی گئی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران کے, اسی طرح خلفائے راشدین ان کے مقرر کردہ عمال وہ جہاں ہوں گے وہیں جمعے کا اہتمام ہوگا, وہیں عیدین کا اہتمام ہوگا. جہاں وہ نہیں ہوں گے وہاں یہ اہتمام نہیں کیا جائے گا. آپ خلفائے راشدین کے زمانے کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, وہاں یہی چیز ہے. لیکن قانون کی طاقت سے جبر کا طریقہ اختیار کرنا وہ عبادت کی روح کے خلاف ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اتنی بات البتہ جتنی سعودی عرب میں کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی اگر روا رکھی جائے تو اسے گوارا کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. دو ممالک کا آپ نے ذکر کیا, ایک ملیشیا اور ایک ہمارے ہاں جو امارات کی بعض ریاستیں ہیں اور خلیج کے ممالک ہیں. جو اچھی چیزیں سامنے آتی ہیں, نمونے, ان کی یقینی طور پہ حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے اور ان کو مثال کے طور پہ ان حکومتوں کے سامنے بھی رکھنا چاہیے جو مذہب اسلام کے نظم اجتماعی سے متعلق احکام اور ان کی منشا پر عمل کرنا چاہتے ہیں. ملیشیا میں آپ کا ایک بڑا طویل قیام رہا. ہم یہ دیکھتے ہیں
حج جیسی عبادت، آپ نے یہاں بھی لکھا کہ حج و عمرے کے لیے حکومت سہولیات فراہم کرے گی، بظاہر ایک غریب آدمی کی پاکستان جیسے ملک میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ایک زندگی کی حسرت ہے کہ وہ حج کرے، اور اس وقت جو ماحول بن گیا اس میں سرکاری حج کی قیمتیں بھی لاکھوں روپے میں پہنچ گئی ہیں۔ ایک ماڈل ہمارے سامنے ملیشیا میں آیا اور وہاں پر ریاست اس کی معاونت کرتی تھی، اس ماڈل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ روزوں کے حوالے سے ہم خلیج کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ اوقات میں تخفیف کر دی جاتی ہے، دنوں میں کمی کر دی جاتی ہے، لوگوں کو آرام کی سہولت دی جاتی ہے، تو ان دونوں ماڈلز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ سہولت بہم پہنچانے میں جو کام بھی آپ کر سکتے ہیں وہ خیر کا ذریعہ بنے گا، اس سے لوگ بھی شکر گزار ہوں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ حکومت صحت کے معاملے میں لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، تعلیم کے معاملے میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے تعلیم انسانوں کی ضرورت ہے، جس طرح صحت کے مسائل ہیں جن کو حل کرنے میں ان کی معاونت کی جاتی ہے، اور آج کی اچھی حکومتوں کے بارے میں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیں۔ ان چیزوں کو لازم نہیں کیا گیا، لیکن حکومتوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں میں جو کوئی بھی سہولت فراہم کر سکتی ہیں فراخ دلی کے ساتھ فراہم کریں۔ تو میرے نزدیک اس کے مختلف ماڈل ہو سکتے ہیں، ان میں سے اچھی چیزیں اپنانی چاہیے، ان میں کسی خاص ماڈل کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصولی بات ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسلامی حکومت، مسلمانوں کی ایک حکومت، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی پابند ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ کی عبادات کے معاملے میں بھی جو سہولتیں ضروری ہیں وہ فراہم کرے، اور خاص طور پر جو عبادات اس سے متعلق کی گئی ہیں ان میں وہ کوتاہی نہ کرے جو بر صغیر میں اور بعض دوسرے ممالک میں ہوتی ہے، اور جس کا نتیجہ ہم مذہبی فساد کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جمعے کا ممبر اور عیدین کا ممبر یہ حکومت کے لیے قائم کیا گیا ہے، یہ انہی کے لیے قائم ہونا چاہیے، اور ہر حال میں اس میں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو خلفائے راشدین کا امتیاز تھا کہ وہ یا خود اور ان کے عمال آ کر یہ خدمت انجام دیں گے یا ان کا کوئی نمائندہ یہ خدمت انجام۔ آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس بحث کو، یہ جو آپ نے ایک نقطہ بیان کیا اور حکمت بھی بیان کی کہ جب یہ حکمرانوں کے سپرد کیا گیا ہے، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر مختلف الخیال علماء آ کے مسجدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر جمعے کے ممبر کو اسی مسئلے کی فروغ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس سے معاشرے میں انتشار اور ایک فساد کی صورت بھی سامنے آتی ہے۔ لیکن کوئی پلٹ کے یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ فساد تو ہمارے ماضی کی تاریخ میں بتاتی، اس وقت بھی سامنے آیا کہ جب حکمرانوں نے اس ممبر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تو فساد تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ ہماری پوری تاریخ میں حکمرانوں نے کبھی فساد کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ وہ آتے رہے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھاتے رہے ہیں، وہ خطبے بھی دیتے رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اگر کسی نے فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے یا وہ ممبر پر آئے ہیں اور ان کے معاملے کو غلط رویہ اختیار کیا ہے، تو چونکہ ملوکیت تھی اور ملوکیت عام طور پر اپنے ساتھ اختلاف کو گوارا نہیں کرتی، تو ان لوگوں کے بارے میں کسی موقع کے اوپر کوئی سخت اقدام کیا گیا ہے۔ ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں مسلمانوں کی پوری تاریخ میں مسجدوں میں یا اسی طرح سے مدارس میں وہ چیزیں کبھی پیدا نہیں ہوئیں جو موجودہ زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت بھی جہاں جہاں یہ نظم قائم ہے وہاں آپ کو اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ لوگ ان سے باہر نکل کے کچھ انتہا پسندی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے نظم قائم رہتا ہے، اور یہ جگہیں لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کی جگہیں رہتی ہیں۔ ان کی عزت، ان کا احترام، ان سے مسلمانوں کا تعلق، ان میں باہمی یگانگی یہ اسی طرح قائم رہتی ہے جس طرح یہ قائم رہنی چاہیے۔ البتہ ہر مسجد کا دروازہ صاحب علم لوگوں کے لیے کھلا رہنا چاہیے، وہ منگل کو، بدھ کو، پیر کو، صبح شام جب چاہیں وہاں تعلیم تدریس کی خدمات انجام دیں۔ لیکن جمعہ کا ممبر یہ بہرحال حکمرانوں ہی کے ساتھ خاص ہے، یا وہ آئیں گے یا ان کا کوئی نمائندہ آئے گا تو یہ نماز ہوگی۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک نقطہ اور واضح کیجیے گا یہاں پر، جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا ممبر مسلمان حکمرانوں کے لیے خاص ہے، یہ بات جب آپ نے لکھی بھی اپنے مضمون میں، آپ بالعموم اس کو بیان بھی کرتے ہیں، تو علماء کے لیے اس میں ایک بہت اجنبیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ بات شاید ایسے ہے کہ ریاست جو ہے وہ لوگوں کے اب مذہبی خیالات کو پابند کر دے گی، اور لوگوں میں بالخصوص علماء کو اس کی آزادی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اپنے نقطہ نظر پہ لوگوں کو قائل کریں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا علم ہے، اگر یہ دین اور شریعت کا وہ حکم تھا جو نظم اجتماعی سے متعلق تھا، تو ہمارا ماضی کا علم اس کو کیا اسی طریقے سے بیان کرتا ہے؟ اور دور حاضر کے علماء کے لیے جب آپ یہ بات فرماتے ہیں تو اتنی اجنبیت کا باعث کیوں ہوتی ہے؟ بر صغیر میں تو آپ جانتے ہیں کہ اکثریت احناف کی ہے، ان کی ہر کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کون آدمی ہے کہ جو اس کا انکار کر سکتا ہے؟
عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران تو دین کو نہیں جانتے، وہ خطبہ کیا دیں گے، وہ تقریر کیا کریں گے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب یہ ذمہ داری ان پر آئے گی تو اس وقت وہ تقریر کرنا بھی سیکھیں گے، وہ خطبہ دینا بھی سیکھیں گے. جب وہ حکمرانی کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو آپ نے دیکھا نا کس طرح چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر پورے معاشرے میں یہ فضا ہوگی، سیاسی جماعتوں میں بھی لوگ اس کی تعلیم پائیں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ جن ملکوں میں یہ اہتمام ہے وہاں حکمران کس طریقے سے گفتگو بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو مسلمانی کے دوسرے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں. تو میرے نزدیک اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر خود علماء کو آگے بڑھ کر یہ بتانا چاہیے کہ یہ دین کا حکم ہے. اور اسلامی حکومت کی شناختی بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اس میں ٹیکس کی بجائے زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں جمعہ کا ممبر، عیدین کا ممبر یہ حکمرانوں کے لیے خاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب شناخت یہی ہے. ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں چاہتا ہوں بھی آپ کے سامنے رکھوں. ہم نے یہ دیکھا کہ خادم حرمین شریفین ان سے ایک عالمی طاقت کا سربراہ ملنے آیا اور ایک بہت ہی ہائی لیول کی ملاقات تھی، لیکن جیسی ہی اذان ہوئی تو انہوں نے سب معاملات کو ترک کر کے نماز کی طرف آپ بڑھے آگے. تو یہ جو دین کی منشا ہے کہ ریاست کی سطح پہ اگر مسلمان ہیں، حکمرانوں کا ایک اسوہ قائم ہو کہ نماز ان کے لیے اول آخر اہمیت کی حامل ہو، اور پھر جو ان کی عوام ہے وہ بھی اس سے اثر لیں گے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ہمیشہ یعنی دین میں یہی حیثیت رہی اس کی. جو لوگ بھی دین کو سمجھتے تھے اور وہ حکمرانی کے منصب پر پہنچے، وہ ارباب حل و عقد میں شامل ہوئے، انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو یہی امتیاز بخشا. یہی صورتحال آپ کو خلفائے راشدین کے مکاتیب میں نظر آتی ہے. جب وہ خطوط لکھتے ہیں، اپنے عمال کو توجہ دلاتے ہیں تو سب سے بڑھ کر اسی جانب توجہ دلاتے ہیں. سیدنا عمر کا وہ جملہ تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ اگر تم نماز کو ضائع کر دو گے تو پھر دین کی باقی چیزیں بھی ضائع ہو جائیں گی. تو اگر کسی حکمران نے اس طرح کے موقعوں کے اوپر بھی ان چیزوں کا خیال رکھا ہے تو وہ تحسین کا مستحق ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں مسلمانی کی شناخت بنتی ہیں، اور جن کی بنیاد پر آپ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ لوگوں پر کوئی چیز لاگو نہیں کر رہے، آپ کسی پر جبر نہیں کر رہے، لیکن جو آپ کا دین ہے، جس چیز کو آپ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، جس کے لیے جب آواز بلند کی جاتی ہے تو آپ کو لبیک کہنا ہے، اس میں آپ کی طرف سے کوتاہی نہیں ہوتی. اور اس طرح دنیا کو بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اگر اللہ کے حکم پر اس طریقے سے لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقیات ہمیں سکھائی ہے، جس میں ہم معاہدے کریں گے، جس میں لوگوں سے معاملات کریں گے، اس میں بھی ہمارے پروردگار کا حکم ہی ہمارے لیے فیصلہ کن رہے گا. بہت خوب، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. یہ بیان فرمائیے گا کہ اگر ایک ہدایت نظم اجتماعی سے متعلق تھی، اس پر حکومت نے عمل کرنا تھا، حکمران کی ذمہ داری تھی، لیکن اس حکم کی اس نوعیت کو تبدیل کر کے لوگ اس کو فرد سے متعلق کر لیتے ہیں، جیسے جمعے کے نماز کے معاملے میں ہوا، تو اب ریاست کی اقدام کی جورسڈکشن کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ کیا اپنی اس حیثیت کو منوانے کے لیے کہ یہ ہم سے متعلق حکم ہے کہاں تک جا سکتی ہے، بالخصوص جمعے کے ممبر کی بحث کے ضمن میں؟ یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ لوگوں نے انحراف کیا ہے. اس کے بالکل برخلاف یہ ہوا کہ بر صغیر میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں رہی. ایک دوسری قوم نے آ کے وہاں کا نظم سنبھال لیا. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے. یعنی کیا جمعے کا ممبر جب حکمرانوں کے لیے نہیں رہا اور حکمران بھی نہیں رہے اور مسلمانوں کا نظم بھی ختم ہو گیا ہے، تو اس کو اب نماز کی حیثیت سے یا اس اجتماع کی حیثیت ہی سے ختم ہونے دیا جائے؟ تو لوگ تو بالکل بھول جائیں گے کہ جمعہ بھی کوئی چیز ہوتی تھی، عیدین بھی کوئی چیزیں ہوتی تھیں. تو اس موقع پر علماء نے یہ اجتہاد کیا کہ ہم اس کو اب اسی طرح انجام دیتے رہیں گے. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کا اگر اجتماعی نظم قائم نہیں رہا تو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کروڑوں میں یہاں موجود ہیں، ان کے علماء یا ان کے ذمہ دار لوگ یا ان کی وہ قیادت جس پر وہ کسی نہ کسی درجے میں اعتماد رکھتے ہیں، وہ اس کا اہتمام کر لیں گے. تو یہی بات ہے، آپ اگر اچھے علماء سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اسی اصول پر قائم کیا گیا تھا. جس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تھا، جس طرح کہ پاکستان میں آیا یا دوسرے ممالک آزاد ہو گئے، وہاں فوری طور پر یہ ممبر انہی کو لوٹایا جانا چاہیے تھا جن کے لیے اللہ نے اس کو خاص کر رکھا ہوا ہے. اس میں سب سے بڑھ کر حکومت کو اقدام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ علماء کو خود توجہ دلانی چاہیے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام، اسلامی شریعت، اسلام کا غلبہ، تو سوال یہ ہے کہ یہی تو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں زیر بحث لائیے نا جو حکومت سے متعلق ہیں. یعنی جو فرد سے متعلق چیزیں ہیں
ان کے بارے تو ہم نے اصرار کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ان میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے حکومت کو. وہاں وہ تبلیغ کرے گی، تلقین کرے گی، نصیحت کرے گی. یہاں بھی یہی بات بتا رہے ہیں کہ عبادات کے معاملے میں کسی چیز کو جبراً نافذ نہیں کیا جائے گا، البتہ فضا پیدا کرنا، اچھا ماحول پیدا کرنا، سہولیات بہم پہنچانا، یہ حکومت کا کام ہے. اور یہ افغانستان میں اگر حکومت قائم ہو رہی ہے یا ایران میں ہوئی ہے یا اور جگہوں پر ہے تو ہر جگہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ دیکھیں اس وقت عالم اسلام میں جو 50 سے زیادہ حکومتیں قائم ہیں تو ان سب میں کسی نہ کسی حد تک حکومت یہ ذمہ داریاں انجام دے رہی ہے. اور بہت سی جگہوں پر جمعہ کا ممبر اور عیدین کا ممبر اسی طریقے سے حکومت کے اپنے کنٹرول میں ہے اور وہ اسی طریقے سے رہنمائی بھی کرتی ہے، اپنے لوگ بھی مقرر کرتی ہے. وہ خطبات کے معاملے میں بھی کوئی نظم قائم کر دیتی ہے جس سے لوگ اس نقطہ نظر کو بیان کرتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے کہ لوگوں تک پہنچے. یہ ممبر اس کا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ اس میں اپنا نقطہ نظر بیان کرے. کسی صاحب علم کو اس سے اختلاف ہے، وہ کوئی بات واضح کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی تعلیم تربیت کرنا چاہتا ہے تو جمعہ کا ممبر کیوں، اس کے لیے باقی 6 دن کھلے ہوئے ہیں. وہ اس میں جائے، مسجد میں جا کے تعلیم دے، تربیت کرے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں امام مالک ہوں، اسی طرح کے اور بڑے بزرگ ہوں، وہ مسجدوں میں جاتے تھے، تعلیم بھی دیتے تھے، تدریس بھی کرتے تھے. مسجد نبوی میں تعلیم و تدریس کی ایک بڑی روایت قائم رہی ہے، لیکن جمعہ کا ممبر بہرحال حکمران یا ان کے نمائندوں ہی کے لیے خاص رہا ہے. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو. نظم اجتماعی سے متعلق ایک بہت ہی اہم فریضہ حکومت کے لیے، حکمرانوں کے لیے جو مسلمان ہیں کہ وہ نماز اور رمضان کے روزوں اور حج عمرہ کے لیے سہولیات فراہم کریں گے. اس کے اوپر جتنے ضمنی اشکالات تھے ہم نے آپ کے سامنے رکھے. بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے ایک نقطہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو نظم اجتماعی جن لوگوں کے سپرد ہوگا وہ لوگوں پر عدل و انصاف کے ساتھ اور امرہم شورا بینہم کے طریقے پہ حکومت کریں گے. امرہم شورا بینہم کو ہم نے تفصیل سے سمجھا، لیکن آگے آپ لکھتے ہیں کہ ان کے قومی املاک اجتماعی ضرورتوں کے لیے خاص رہیں گے، انہیں نجی ملکیت میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس طرح نشو و نما دی جائے گی کہ جو لوگ معیشت کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ان کی ضرورتیں بھی ان املاک کی آمدنی سے پوری ہوتی رہیں. یہ ایک بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں منفرد اور نیا نقطہ نظر آپ نے بیان کیا، کیونکہ ہمارے ہاں عملی طور پہ جو تصویر سامنے آتی ہے وہ تو ایسی نہیں ہے. پہلا سوال اس حوالے سے میرا یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر اخذ کیسے کیا، شریعت کے کون سے مصدر میں بات بیان ہوئی ہے کہ یہ جو اجتماعی ملکیت ہے اس کو مطلب سرکار اپنے ہی حق کے تصرف میں رکھے گی اور اس سے پھر آمدنی کے ذرائع پیدا ہوں گے اور لوگوں کی اس پہ مدد کی جائے گی؟ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیکس لگانے کے اختیار کو تو محدود کر دیا ہے، ظاہر ہے کہ متعین کر دیا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ حکومت کو چلنا ہے تو لوگوں ہی کو اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے. لوگوں کو ذمہ داری اٹھانی ہے، کتنی اٹھانی ہے، اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ یہ کسی بادشاہ سلامت کی مرضی پر ہو، اس میں پارلیمان کے لوگ اپنے سیاسی مفادات کو سامنے رکھ کے لوگوں پر بار ڈالتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر یہ کام خود اپنے ہاتھ میں لیا اور زکوٰۃ کی شرح مقرر کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ ایک عبادت ہے، عبادت کے جذبے سے ہونی چاہیے، یہ اللہ کی نظر ہے جو کچھ آپ روپیہ پیش کر رہے ہیں یا جو اموال آپ پیش کر رہے ہیں، اور یہ پھر حکومت کو دے دیے جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل محدود کر دیا تو اب حکومت کی باقی ذمہ داریوں کے معاملے میں بھی قرآن مجید میں گفتگو کی گئی. اچھا، اس میں خاص طور پر سورہ حشر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو اموال و املاک حکومت کے پاس آ گئے ہیں، اور یہ اموال و املاک خاص طور پر خیبر کی فتح کے بعد آئے، پھر فتوحات ہوتی چلی گئیں اور بہت سی زمینیں حکومت کے قبضے میں آ گئیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ اب اس میں 2 راستے ہو سکتے ہیں. یہ جو اموال و املاک حکومت کے پاس آ گئے ہیں یہ اجتماعی ملکیت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، لوگوں ہی کے سپرد کر دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت ہی کے پاس رہے اور قومی املاک کے طور پر ان کا نظم و نسق قائم کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے. یعنی وہ قومی املاک کی حیثیت سے رہیں، وہ زمینیں بھی، وہ اموال بھی، وہ املاک بھی جو فرد کی ملکیت نہیں ہے یا نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے مثال کے طور پر آپ جب ایک ملک بناتے ہیں تو اس ملک کی پوری زمین ہے، زمین کسی فرد کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ فرد کی ملکیت کہاں سے ہوگی؟ وہ تو اصل میں نیچے تک جا رہی ہے، اس کے اندر خزانے موجود ہیں،
وہ تو صرف حق کے تصرف ہے جو آپ دیتے ہیں. میں نے گھر بنانا ہے, آپ نے دکان کھولنی ہے, اس کے لیے آپ تصرف کا حق دے دیتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح کہ میں ایک گھر بناتا ہوں تو کرائے کے عوض میں تصرف کا حق دے دیتا ہوں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ یہ جو اموال و املاک بھی ہیں, یعنی زمینیں جتنی بھی ہیں, آپ یہ جانتے ہیں کہ سلطنتوں کی سطح پر زمینیں اس وقت قبضے میں آ گئی تھیں. سواد عراق کی زمینیں, سواد شام کی زمینیں, خود حضرت عمر کے زمانے میں اس پر بڑی تفصیلی بحث ہوئی اور آخر الامر قرآن مجید کے اسی حکم کے مطابق بندوبست کیا گیا کہ یہ سب کی سب قومی املاک رہنی چاہیے. قومی املاک ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ ان پر کرایہ عائد کریں. اسی کو ہمارے ہاں قدیم اصطلاح میں خراج کہا جاتا تھا. تو ان زمینوں کی حیثیت کے مطابق, ان کی پیداوار کے لحاظ سے, ان سے کیا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کتاب الخراج میں دیکھیں, کتاب الاموال میں دیکھیں, یہ بتایا گیا ہے کہ خلفائے راشدین نے ان پر کیا خراج عائد کیا. زمین کا کرایہ یا زمین کا لگان یا زمین کا خراج, یہ وہ چیز ہے کہ جو بندوبست کے لیے اختیار کی گئی. یعنی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ حکومت کا کوئی ایک نظم بنا دیں اور حکومت کے اس نظم کے تحت ایک بڑی بیوروکریسی وجود میں آ جائے اور وہ یہ کام انجام دیں. انہوں نے لوگوں ہی کے تصرف میں اس کو دیے رکھا. جو لوگ کاشت کر رہے تھے وہی کاشت کرتے رہے, جو ذمہ داریاں انجام دیتے تھے وہی انجام دیتے رہے, لیکن ان پر خراج عائد کر دیا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف آپ کے پاس زکوٰۃ کے اموال ہیں اور دوسری جانب جتنی بھی زمین ہے اور زمین کے نیچے جو خزائن ہیں, زمین کے نیچے جو خزائن ہیں ان میں تیل نکلتا ہے, ان میں سونا نکلتا ہے, ان میں بہت سی معدنیات ہیں. ان کے بارے میں پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ وہ اصل میں اجتماعی املاک ہی ہوتی ہیں. زمین بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو من جملہ اجتماعی املاک ہے, من جملہ قومی املاک ہے. اس کو بھی ایسے ہی رہنا چاہیے اور جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ خراج عائد کر سکتے ہیں. یہ خراج ظاہر ہے کہ بالکل متعین بھی ہوتا ہے, علاقوں کے لحاظ سے, زمینوں کے استعمال کے لحاظ سے ہوتا ہے. اس میں اس طرح کے آمدنی خرچ کے حسابات بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم خود یہاں دیکھ رہے ہیں امریکہ میں بالکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کہا تو اس کو پراپرٹی ٹیکس جاتا ہے, لیکن اس میں اصول بالکل یہی اختیار کیا گیا ہے. تو اس اصول کے مطابق مسلمانوں کی جو حکومتیں قائم ہوئیں وہ بہت کچھ خراج کی مد میں جمع بھی کرتی تھیں اور اس رہنمائی سے بھی فائدہ اٹھاتی تھیں. وہ قرآن مجید نے سورہ حشر میں کی ہے, اور قرآن مجید نے جب وہ رہنمائی کی ہے تو اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کیوں رہنمائی کی جا رہی ہے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ اموال و املاک لوگوں کی نجی ملکیت میں دے دیے جائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ارتکاز کریں گے. اس وجہ سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قومی املاک ہی رہنی چاہیے اور ان کا نظم بھی اسی طرح سے قائم کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں سب کے لیے فائدے کا بندوبست ہو. چنانچہ فرمایا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, یعنی یہ ہم نے یہ ہدایت اس لیے کی ہے تاکہ وہ لوگ جو معیشت کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی بندوبست ہو, اور ایسا نہ ہو جائے کہ اس طرح کی ساری چیزیں بھی اغنیائی کے ہاتھ میں چلی جائیں اور وہی سب کے سب ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. ان کا فائدہ لوگوں کے لیے ہو, عوام کے لیے ہو, حکومت کے نظم کے لیے ہو, اور جو مسلمانوں کے اجتماعی مقاصد ہیں یا کسی حکومت کے اجتماعی مقاصد ہیں ان کے لیے ہو. چنانچہ آگے پھر بتایا ہے کہ یہ اموال و املاک جو قومی املاک ہوں گی یہ کہاں کہاں خرچ کیے جا سکتے ہیں. تو وہ مدات اس کی بیان کی گئی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, کمزور لوگوں کے لیے, ان ضروریات کے لیے جو نظم اجتماعی پر عائد کی گئی ہیں. جس طرح ہم ابھی عرض کر رہے تھے کہ آپ کو بہرحال لوگوں کے لیے صحت کی ضرورتیں بھی لاحق ہوتی ہیں, آپ کو ان کی تعلیم کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. موجودہ زمانے کی حکومتیں تعلیم اور صحت کے معاملات میں حساس بھی ہوئی ہیں اور لوگوں کی بھی توقعات ہوتی ہیں. اسی طریقے کا معاملہ دینی ضرورتوں کے بارے میں ہے, جیسے مسجدوں کا اہتمام ہے یا دوسری چیزیں ہیں. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر قومی املاک کی اس آمدنی کو خرچ بھی ہونا چاہیے اور نظم اجتماعی کی دوسری ضرورتیں بھی اس سے پوری کرنی چاہیے. تو یہ گویا اگر آپ دیکھیں تو دو مدات بن جاتی ہیں کہ جن سے ایک اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی ایک حکومت اپنے اموال جمع کرتی ہے, یعنی لوگوں کے کمائے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ جس کی شرحیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں, اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ 2.5% ہی نہیں ہیں, وہ بچت اور مال میں 2.5% ہیں, وہ پیداوار کی مختلف صورتوں میں 5, 10 اور 20% ہیں. تو اسی طریقے سے جیسے ان کو مقرر کر دیا ہے یہ حق بھی دے دیا ہے کہ
کہ جو زمین یا اس کے اموال و املاک یا اس سے متعلق چیزیں یا اس کے خزائن جو ان میں دفن ہیں وہ سب کے سب قومی املاک ہی رہنے چاہیے، اور اگر عام لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان سے آپ ان کا خراج لے سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ذریعہ آمدنی کا بن جاتا ہے کہ اس کے بعد حکومت کو کبھی کسی دوسری چیز کی جانب دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ خلفائے راشدین کے ہاں جو خوشحالی آئی اور جس طریقے سے وہ فضا پیدا ہوئی کہ جس میں لوگ اپنی زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا، وہ اصل میں اسی طریقے سے ہوئی۔ بہت ہی آپ نے تفصیل و خوبصورتی سے اس نقطے کو بھی واضح کیا۔ ایک ضمنی اشکال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پورا تصور ہے ملکیت کے حوالے سے، اسلام یا اسلامی حکومت جب اس پہ عمل کرتی ہے، ہمارے ہاں یہی تصور ان لوگوں کی جانب سے بھی سامنے آیا جو سوشلزم کے علم بردار تھے، اور ان کا نقطہ نظر بھی کم و بیش اس سے ملتا جلتا تھا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، ان دو نقطہ نظر میں کیا کوئی تفاوت ہے، کیا کوئی فرق ہے؟ چونکہ وہاں پر بھی استدلال یہی کیا جا رہا تھا کہ یہ معاشرے کا حق ہے اور اس کو حکومتوں کی یا ریاست کی سرپرستی میں ہونا چاہیے، اور لوگوں سے لے بھی لی گئیں، تو پھر ان دو چیزوں میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی وہاں تو یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ لوگوں کے نجی کاروبار ہونے نہیں چاہیے، یا وہ اگر ایسا کریں گے تو اس کے نتیجے میں کوئی بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس سے انسان کے اندر جو ارج ہے، کمانے کا ارج ہے، جس طریقے سے وہ کاروبار کرتا ہے، وہ بڑے بڑے مارکے انجام دیتا ہے، ان سب کے راستے بند ہوئے، اور بالآخر کیا ہوا؟ 60-70 سال کے بعد آپ کو توبہ طائب کر کے پھر وہی راستہ اختیار کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین بالکل فطرت پر مبنی ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنے اموال پیدا کریں، وہ بڑے پیمانے کے اوپر اپنی فیکٹریاں قائم کریں، وہ بڑے پیمانے پر اپنے کاروباری ادارے قائم کریں، وہ ان کی بنیاد پر جو کمانا چاہتے ہیں کمائیں۔ اسی طرح سے تحقیق کے اور دوسری چیزوں کے معاملے میں جو کچھ اخراجات آپ دیکھتے ہیں اس وقت ہوتے ہیں، وہ سب انجام دیں، بڑی کمپنیاں وجود میں آئیں، بڑے ادارے وجود میں آئیں، انسان کے اندر جو نجی ملکیت حاصل کرنے کا ایک داعیہ اور جذبہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پوری طرح قائم رہے، اس کے پورے اسباب بھی ہوں، لیکن وہ چیزیں کہ جو فرد کی ملکیت نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہیں؟ وہ زمین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ ہے ہی نوعیت کے لحاظ سے ایسی چیز کہ یہ فرد کی ملکیت ہو نہیں سکتی۔ حق کے تصرف آپ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جگہ ہے آپ کی، اس کو آپ استعمال کریں، اس کے لیے یہ خراج ہمارے حوالے کر دیں۔ اسی طرح جو زمین کے اندر خزائن ہیں وہ بھی فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتے، ان کا بندوبست جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ معاشرہ بھی شریک ہوتا ہے، افراد بھی شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے بندوبست کس طریقے سے کیا خلفائے راشدین نے۔ وہی لوگ جو وہاں پہ کاشتکاری کرتے تھے وہی کاشتکاری کرتے رہے، وہ چیزیں ان کی ملکیت کی طرح ہی ان کی میراث میں بھی منتقل ہوتی رہیں، لیکن یہ بات بالکل واضح رہی کہ ان کو حکومت کو خراج بھی ادا کرنا ہے، اور یہ اصلاً ان کی ملکیت بھی نہیں ہے، یہ سب کی سب قومی املاک ہے۔ اسی وجہ سے یہ بحث رہی ہے ہمارے ہاں کہ جتنے بھی علاقے فتوحات کی صورت میں آئے ان کی زمینوں کی کیا نوعیت ہے، تو یہ بتایا گیا یہ سب خراجی زمینیں ہیں، یعنی قومی املاک ہیں جن پر حکومت نے خراج عائد کر دیا ہے۔ لوگ ان کو ویسے ہی استعمال کرتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنی ملکیت کی چیزیں کرتے ہیں، اسی طرح آگے منتقل بھی کرتے ہیں، لیکن ان پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ املاک در حقیقت کسی فرد کی املاک نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے بعض اوقات حکومت کو اقدامات کرنے پڑتے ہیں، کسی جگہ سڑک نکالنی ہے، کسی جگہ ریل جانی ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، یہ سب کی سب قومی املاک ہیں، ان کو جب چاہے خالی کرایا جا سکتا ہے۔ اس میں جو کچھ آپ لوگوں کو دیتے ہیں وہ حق کے تصرف ہے، وہ استعمال کا حق ہے، اور اس کا وہ کرایہ یا خراج آپ کو ادا کر دیتے ہیں۔ ہم سب اس بحث کو سمیٹتے ہیں۔ آج کی نشست کا آخری سوال، یہ جو پورا تصور آپ نے بیان کیا قرآن مجید کی روشنی میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ہمارے ہاں جو سب سے بڑی مشکل ریاست کو چلانے کے لیے حکام کو پیش آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ سرمایہ، وہ مال جس سے روزمرہ کے معمولات پورے کیے جا سکیں، ٹیکس پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ وہ آپ نے واضح کیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اسلامی حکومت لے نہیں سکتی۔ یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں وہ جو نیٹ ہے جس میں لوگ اپنا سرمایہ، اپنا پیسہ دے رہے ہیں حکومتوں کو، وہ کس قدر عملاً بڑھ جاتا ہے؟ یعنی اس پورے حکم کی جو حکمت ہے اس پر اگر عمل کیا جائے تو اسلامی حکومت کیسے خوشحالی کی طرف جا سکتی ہے؟ چونکہ گھر تو متعین ہے، پراپرٹیز متعین ہے، اگر کوئی ٹیکس حکومت پراپرٹی کا خراج لیتی ہے تو اس میں تو کوئی دھاندلی کا بھی امکان باقی نہیں رہتا۔ بڑی حد تک، یعنی بڑی حد تک کوئی امکان باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ پوری کی پوری زمین آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے طے کر دیا کہ یہ قومی املاک میں سے ہے، اور اسی طرح جو اس کے اندر سے خزائن دریافت ہوں گے وہ بھی اسی طرح ہیں۔ ان کے نظم نسق کو آپ نے لوگوں کے سپرد کیا ہے، جس طریقے سے آپ بھی نظم و نسق سپرد کرتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ آپ کو وصول کرنا ہے وہ متعین ہو جاتا ہے، وہ بالکل محدد ہو جاتا ہے، اس میں کسی اس طرح کے محکمے کی ضرورت نہیں رہتی کہ جو پھر رشوتیں بھی لیتا ہے،
لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہے، ان کے لیے مسائل بھی پیدا کرتا ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقرر کر دی ہے وہ معیشت کے پورے نظم کو ایک استحکام کے مقام پر لے آتی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ کنٹریبیوشن پھیل جاتا ہے کہ جس کا آپ آج کے زمانے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ ہم سے ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج بہت ہی تفصیل سے ایک اہم ترین موضوع پہ ہم نے گفتگو کی کہ اسلامی ریاست کا قیام اگر عمل میں آتا ہے تو وہ عملی تصویر، وہ عملی شکل کیا ہے جو دنیا کے سامنے آئے گی، احکامات کی وہ کون سی نوعیت ہے جو نظم اجتماعی سے متعلق ہے، ان کی فہرست کیا ہے، اور نماز کے حوالے سے آج ہم نے تفصیلاً یہ جانا کہ اسلامی حکومت کس طریقے سے اس کا اہتمام کرے گی، حج عمرے کے بارے میں، اس طرح روزوں کے بارے میں، اور پھر آگے بڑھ کے اسلامی حکومت کے ذریعے آمدن کے حوالے سے وہ اصول جو قرآن مجید نے دیا ہے، نظم اجتماعی کے وہ کون سے تقاضے ہیں جو ریاست سے متعلق ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہم جان رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ۔ اس موضوع کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آگے بڑھائیں گے اور جانیں گے کہ وہ باقی کون سے دیگر احکام ہیں جن پر اسلامی حکومت نے عمل کرنا ہے۔ پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔